تو ان مثالوں میں آپ نے دیکھا جس جملے کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام احباب خیریت سے ہوں گے اور اسباق بھی آپ بہت اچھے طریقے سے سن رہے ہوں گے۔ یہ آج کا ہمارا اگلا سبق ہے اور اس سبق میں ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں، عربی میں، عربی گرامر میں جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ کو تو پتہ ہے کہ ہماری یہ عادت ہے کہ ہم آپ کو عربی کا جو بھی قاعدہ سمجھاتے ہیں تو اس کی ہم آپ کے سامنے مثالیں ذکر کرتے ہیں اور مثالوں کے ذریعے سے ہم آپ کو وہ قاعدہ سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ جملہ فعلیہ کس کو کہتے ہیں اور جملہ اسمیہ کس کو کہتے ہیں۔ آپ ان مثالوں میں ذرا غور کیجئے گا، یہ 6 مثالیں جملہ فعلیہ کی ہیں، جیسے لمح البرق، عوى الذئب، يسقط الثلج، يشتد البرد، اقطف الوردة، خذ الكتاب۔ یہ 6 مثالیں جملہ فعلیہ کی ہیں۔ اب آپ دیکھیں یہ دونوں جملہ تامہ کہلاتے ہیں۔ جملہ مفیدہ بھی اس کو کہتے ہیں اور جملہ تامہ بھی اس کو کہتے ہیں۔ ان کو جملہ تامہ کہنے کی کیا وجہ ہے؟ کیونکہ جملہ تامہ اور جملہ مفیدہ کے بارے میں آپ نے یہ پڑھا ہے کہ اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے۔ یعنی یہ جملہ جب آپ کہتے ہیں تو جس سے آپ یہ جملہ عرض کرتے ہیں یا جس کے سامنے آپ یہ جملہ کہتے ہیں تو اس شخص کو اس جملے سے فائدہ تامہ حاصل ہو جاتا ہے۔ جیسے مثال کے طور پر آپ دیکھیں لمع البرق، بجلی چمکی یا لائٹ جلا یا بجلی چمکی۔ تو دیکھیں آپ جب یہ جملہ اپنی زبان سے کہتے ہیں تو اس سے مخاطب کو ایک فائدہ حاصل ہو رہا ہے اور اس کو یہ فائدہ حاصل ہوا کہ اس کو یہ پتہ چلا کہ لائٹ جلی ہے۔ عوى الذئب، بھیڑیا چلایا۔ دیکھیں اگر صرف عوى کہتے چلایا تو اس سے آپ کو کچھ بھی سمجھ میں نہیں آتا، بس صرف یہ کہ چلایا آپ حیران ہو جاتے کہ کیا کون چلایا، لیکن جب آگے اس کے ساتھ الذئب ملا تو اس سے آپ کو پتہ چلا کہ بھیڑیا چلایا۔ یسقط الثلج، برف گر رہی ہے یا برف گرے گی یا برف گرتی ہے۔ تو یسقط الثلج یہ جملہ فعلیہ ہے کیونکہ اس کے شروع میں فعل مضارع اور اس کے ساتھ یہ الثلج فاعل ہے۔ یشتد البرد، سردی سخت ہو رہی ہے یا سردی سخت ہوتی ہے یا سردی سخت ہوگی۔ تو یہاں پر یشتد یہ فعل مضارع فعل ہے اور البرد یہ اسم ہے اور یہ اس کے لیے فاعل ہے۔ اقطف الوردة، پھول چن لو، تو یہاں پر اقطف فعل امر ہے اور الوردة اسم ہے اور یہ اس کے لیے مفعول بھی ہے اور اس میں فاعل انت ہے۔ خذ الکتاب، کتاب لے لو، خذ یہ فعل ہے، اس کے اندر انت ضمیر فاعل ہے اور الکتاب اس کے لیے مفعول بھی ہے۔ تو ان مثالوں میں آپ نے دیکھا کہ جس جملے کی ابتدا فعل سے ہوتی ہے اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور آپ کو پتہ ہے کہ جملہ فعلیہ یہ فعل اور فاعل سے مل کر بنتا ہے۔ اس کے لیے جملہ فعلیہ کے لیے فعل اور فاعل یہ لازمی اجزاء ہوتے ہیں۔ اگر فعل ہوگا فاعل نہیں ہوگا تو یہ جملہ فعلیہ نہیں ہے، کیونکہ جملہ فعلیہ یہ بغیر فاعل کے تام ہی نہیں ہوتا، اور اگر فاعل ہوگا فعل نہیں ہوگا تو ایسا فاعل نہیں ہوتا جس کا فعل نہ ہو، پھر وہاں پر وہ فاعل نہیں بنے گا بلکہ وہاں پر وہ مبتدا بن جائے گا۔ اس کے علاوہ جملہ فعلیہ کے لیے مفعولات بھی آتے ہیں، اس کے لیے حال، ذوالحال، تمیز، مستثنی وغیرہ یہ ساری چیزیں فعل کے بعد آتی ہے، لیکن یہ فضلات ہے اور اصل ان میں فاعل ہوتا ہے۔ تو جملہ فعلیہ یہ فعل فاعل سے مل کر بنتا ہے، اس سے آپ کو یہ پتہ چلا۔ اور جملہ فعلیہ یہ جملہ تامہ ہوتا ہے، اس سے مخاطب کو فائدہ تامہ حاصل ہوتا ہے۔ اب ہم بات کر رہے ہیں جملہ اسمیہ کی۔ یہ آپ کے سامنے 6 مثالیں ہیں۔ الدار واسعۃ، الجو معتدل، الغبار ثائر، الشارع مزدحم، الطریق ضیقۃ، الفارۃ مخبئۃ۔ الدار واسعۃ گھر کشادہ ہے، الجو معتدل موسم معتدل ہے، الغبار ثائر غبار اڑ رہی ہے، گرد اڑ رہی ہے، الشارع مزدحم سڑک پر رش ہے، الطریق ضیقۃ رستہ تنگ ہے، الفارۃ مخبئۃ
چوہا چھپ رہا ہے، ٹھیک ہے، یہ سارے کے سارے جملہ اسمیہ ہے۔ آپ کو پتہ چلا کہ جملہ اسمیہ وہ دو اسموں سے مل کر بنتا ہے۔ اگر کوئی جملہ ایسا ہو جس میں اسم نہ ہو بلکہ اس کا سٹارٹ یا اس کی ابتدا فعل سے ہو رہی ہو تو وہ جملہ فعلیہ کہلائے گا، جملہ اسمیہ نہیں کہلائے گا۔ یاد رکھے جملہ اسمیہ اسموں سے مل کر بنتا ہے اور اس کا پہلا جز مبتدا ہوتا ہے اور دوسرا جز اس کا خبر ہوتا ہے۔ تو ایسے جملہ اسمیہ نہیں ہو سکتا کہ اس میں مبتدا ہو اور خبر نہ ہو یا خبر ہو اور مبتدا نہ ہو۔ اگر کہیں پر موجود نہ ہو تو پھر اس کے لیے محذوف نکالا جاتا ہے۔ یہ پھر لمبی بحث ہے، اس میں انشاءاللہ ہم آگے پھر آپ کو بتا دیں گے۔ تو آپ کو پتہ چلا ان مثالوں میں کہ یہ جملہ تامہ ہے، یہ سارے کے سارے یہ جو 6 جملے ہم نے لکھے ان کو جمل تامہ کہا جاتا ہے اور یہ دو اسموں سے مل کر بنے ہیں اور یہ دو اجزاء ہیں، ان میں پہلا جز مبتدا کہلاتا ہے اور دوسرا جز خبر کہلاتا ہے۔ ان دونوں سے مل کر یہ جملہ تامہ بنا ہے۔ امید ہے کہ آج کا سبق بھی آپ کو بہت اچھے طریقے سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ آپ ہمارے اسباق کو اچھے طریقے سے دیکھیں تو یہاں پر آپ کو 2 قواعد پتہ چلیں۔ جملہ فعلیہ کا قاعدہ آپ کو معلوم ہو اور وہ یہ ہے کہ ہر وہ جملہ جو فعل اور فاعل سے مل کر بنے تو اس کو جملہ فعلیہ کہتے ہیں، اور ہر وہ جملہ جو 2 اسموں سے مل کر بنے یعنی مبتدا اور خبر سے مل کر بنے تو اس کو جملہ اسمیہ کہتے ہیں۔ کل تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔